اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اسلام آپ کو سستی اور کاہلی نہیں سکھاتا، محنت فوکس کر کے کام کرنا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتے ہیں. احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اردو میں احسان کا مطلب کسی پہ احسان کرنا، عربی میں احسان کا یہ مطلب نہیں. عربی میں یہ احسان کا لفظ نکلا ہے حسن سے. ایک لفظ ہوتا ہے اچھا، جس کو انگلش میں فیئر کہتے ہیں. فیئر اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا. ایک ہوتا ہے ایکسیلنٹ، ویل ڈن، گڈ کہتے ہیں نا. ایکسیلنٹ 4 ہو گئی، ایکسیلنٹ 4 ہو گئی یعنی 4 عمریں ہو گئے. اب ہر جگہ 4 سے آپ کا دماغ ایک ہی طرف چلا جاتا ہے یار. وہ عمریں ہو گئے نا، ہوئی تو نہیں ہے نا، تو 4 جابیں ہو گئیں، صحیح ہے نا. تو اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایکسیلنٹ. تو اللہ تعالی جب بھی وہ آپ کوئی کام کرے نا تو اس میں ایکسیلنسی ہونی چاہیے. وہ فیئر نہیں ہو بلکہ بہت اچھا ہو. یہ چیز اللہ کو کیا ہے؟ عبادت خاندانی طریقے سے، ذکر دل لگا کے، دعا دل لگا کے، اسی طرح کاروبار بھی بولو دل لگا کے، پڑھائی بھی دل لگا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصحاب کو جو اللہ نے اتنی کامیابی عطا کی نا، حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھیں، عبرانی، کیونکہ یہودی بہت سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اپنی زبان میں کرتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو کہ ان کی زبان سیکھو تاکہ یہ ہمارے خلاف سازشیں نہ کریں. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی. کتنے دنوں میں؟ آپ کا کیا خیال ہے سستی کے ساتھ یہ کام ممکن ہے؟ اگر ہمارا والا توکل ہوتا حضرت حذیفہ بن یمان میں، ہمارے یہاں 15 سال سے انگلش سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے، سیکھ نہیں پاتے. ایسے انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے، بچپن سے پڑھے ہی جا رہے ہیں، ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ فوکس ہی نہیں کرتے کسی کام کو. کوئی کام کرنے آئے گا اس کے بیچ میں دوسرا کام گھسڑ دیں گے، اس کے بیچ میں تیسرا کام گھسڑ دیں گے. پاکستان میں 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو فوکس کیسے کرے گا؟ اسکول جاتا ہے تو پھر کہتا ہے یار پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا ہوا، پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، جب کچھ نہیں رکھا ہوا تو چھوڑ کے کچھ اور کر لے بھائی، لیکن سائڈ میں پڑھائی بھی چلا رہا ہوگا، پھر کچھ اور کر رہا ہوگا، اس میں جو بیڑا غرق کر رہا ہے وہ ایک نئی کہانی ہے، پھر کبھی قصے لے کے سناؤں گا آپ کو. تو حضرت حذیفہ بن یمان کہہ سکتے تھے کہ میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی، اللہ نے سکھانا ہوگا تو بغیر محنت کے بھی سکھا دے گا، نہیں سکھانا ہوگا تو محنت کے ساتھ بھی نہیں سکھائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس کیا بھائی. 15 دن اوڑھنا بچھونا کس کو بنایا؟ کہ زبان سیکھنی ہے. اور کوئی گرامر کی کتابیں نہیں تھیں. یقیناً جا کے یہودیوں کو کسی کو یا تو ہائر کیا ہوگا یا ان کو بولتے ہوئے دیکھا ہوگا، پھر وہ رٹے لگائے ہوں گے یا جو بھی کیا ہوگا. یہ تو انہوں نے ہمیں نہیں پتا کیسے سیکھی. کچھ اس میں اللہ کی طرف سے صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں، کچھ نبی کی دعاؤں کا اثر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اپنی محنت بھی کوئی کم ہوگی کیا؟ تو ایسے فوکس کیا. حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا ہے. اتنا بڑا سمندر کا لشکر تیار کیا کہ جس پر پوری مسلمان نیوی کو لا کے سمندر پہ سوار کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں. جبکہ اس سے پہلے ایسے بحری بیڑے کی کوئی مثال مارکیٹ میں بولو تھی نہیں. بھائی کیا ضرورت ہے سمندر کی فوج تیار کرنے کی؟ اتنی لہریں ہوتی ہیں، پھر اس میں اتنا آپ پھٹوں کو ملا کے اتنی بڑی فوج کو آپ سمندر پہ بھائی ڈوب بھی سکتی ہے. دوسرے ملک پہ حملہ کرنا کون سا فرض ہے؟ بائی روڈ چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ چھوڑ دو یار. نا ان کو پتا تھا دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اسٹرگل اور محنت کیا ہے ضرور. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے. پتہ ہے آپ کو، ان کے اختلاف اپنی جگہ اصحاب رسول کے، وہ سیاسی اختلافات تھے، لیکن ان کی اسلام کے لیے خدمت بھی بہت ہے. بہت مضبوط حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا جب حضرت حسن آپ کے ہاتھ پہ
بیعت ہوئے تھے. اس کے بعد وہ اختلاف ہوا ہی نہیں. پھر حضرت معاویہ کی زندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. تو کیسی محنت کی. تو آج کیا ہو گیا ہے, مسلمانوں کے جو پٹنے کی وجہ ہے نا, مار کھانے کی وجہ ہے, مذہب کا جہاں استعمال صحیح کرنا ہے وہاں ہو نہیں رہا, جہاں نہیں کرنا ہے وہاں ہو رہا ہے. تبھی میں سستی کے خلاف بار بار بیان کرتا ہوں. ابھی جمعے کو بھی میرا اسی پر بیان ہوا ہے. سارا مسئلہ قوم کا کیا ہے, جو سست آدمی ہے وہ گناہ بھی نہیں چھوڑتا, وہ قوم پہ بوجھ بھی بنتا ہے, اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی, اس کے اخلاق بھی اچھے, جملہ کمپلیٹ کیا کرو بھائی, نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں سستی کا نتیجہ ہیں. وہ جلد باز بھی ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو. حالانکہ لگے گا کہ سست آدمی تو جلد باز نہیں ہوتا. سست آدمی ہوتا ہے خواہشات کا غلام. جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ نتیجے کی فکر نہیں کرتا. کہتا ہے اپنی خواہش پوری کرو. سست اسے ہلا ہی نہیں جائے گا نا کمبخت سے. تو حضرت حذیفہ نے 15 دن میں سیکھی. تو ایک انتہا میں وہ جو بیان میں کہاں دائیں بائیں نکل گیا. ایک انتہا کیا ہے, خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. دوسری انتہا کیا ہے, دنیا کو ایسی لات ماری ہے جو کرنے کے کام ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو نقصان کیا ہوتا ہے, برباد ہو جاتی ہیں لوگوں کی زندگیاں. تو وہ مجھے کہنے لگے, میں نے کہا باہر آپ کو جاب مل رہی ہے, یہاں آپ گھاس کھا رہے ہو, دھکے مل رہے ہیں ہر جگہ سے, تانے مل رہے ہیں, تو چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں میرا ایمان ہے جو اللہ وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہاں بھی کھل. میں نے کہا یہ بول دیتا کہ مجھے وہاں گناہ کا خطرہ ہے, کوئی مسئلے ہیں, تو پھر چلو اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اللہ وہاں بھی کھلا رہا ہے یہاں بھی کھلا رہا ہے. تو اللہ میاں نے کیوں سمندروں کا حکم دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر مسخر کیے تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو. اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی سمندر مسخر نہیں کیے. جو اللہ سمندروں میں کھلا سکتا ہے وہ تمہیں گھر پہ بھی کھلا سکتا ہے. کیا خیال ہے, سمندری جہاز میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ میاں تو اتنے فضائل سنا رہے ہیں سمندروں کے. تبھی سمندری تجارت ہی اصل تجارت ہے. جس کے پاس سمندر ہے نوٹ چھاپنے کی مشین ہے. پاناما میں ہو کر آیا نا, نوٹ چھاپنے کی مشین ہے پاناما. وجہ اس کی ہے کہ 2 سمندروں کے بیچ میں انہوں نے راستہ بنا لیا. جتنے سمندری جہاز جائیں گے ٹیکس دے کر جائیں گے. روزانہ کروڑوں اربوں روپے کی آمدن ہے ان کی. اتنا سا ملک ہے, ارننگ بہت زیادہ, لیکن قبضہ اس پر امریکہ کا ہے. امریکہ نے اس کو بولا ہوا ہے کہ تم اپنی فوج نہیں بنا سکتے, جب تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا ہم تمہاری مدد کریں گے, اور مسئلہ ہے یا نہیں یہ بھی ہم بتائیں گے. یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا ہے. امریکہ کا جو پاناما سے معاہدہ ہوا وہ تو یہ ہوا, پہلے پاناما کی آرمی تھی, امریکہ نے ختم کروا دی نا. بولے بدتمیز, یہ حرکتیں نہیں کیا کرو, فوج نہیں رکھا کرو, ٹھیک ہے نا. تو پورا کنٹرول کر کے نا, اور پھر بولا کہ ہم جا رہے ہیں, اب تم پہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہمیں بتانا. تو یہ معاہدہ ہو گیا. تو میں ویسے بتا رہا ہوں جنرل نالج کے لیے کہ پورا معاہدہ یہ نہیں ہوگا. پورا معاہدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو ہم تمہاری مدد کے لیے فوجیں داخل کریں گے. مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی کون بتائے گا, ہم بتائیں گے. ہم بتائیں گے بہت شدید مسائل چل رہے ہیں تمہارے ساتھ, تمہیں ابھی امریکن آرمی کی ضرورت ہے, ہم آ رہے ہیں. تم بولنا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدا کے نہیں, ہم بتائیں گے مسئلہ ہے. سمجھ لو کہ نہیں سمجھ رہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم صدر میں نا, بچپن میں ہمارا کالج تھا نا ایس ایم سائنس کالج, تو صدر کی طرف بھی نکل لیتے تھے. تو اس میں کچھ جعلی حکیموں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. جعلی حکیموں نے نا بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بندے آ کے کیا کرتے ہیں نوجوانوں کو, یہ آپ کی آنکھوں کے گرد جو حلقے ہیں نا یہ خون کی کمی ہے, اور آپ کے ناخن بھی پیلے ہیں, آپ کو علاج کی ضرورت ہے, تو یہ مطلب ہے بہترین. تو ایسے لڑکوں کو گھیر گھیر کے وہ, حالانکہ وہ حلقے تو کبھی نیند نہ ہونے سے ہو جاتے ہیں, کبھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں, تو وہ خود ہی بتاتے بھی تھے کہ آپ بیمار ہیں, ٹھیک ہے, لہذا آپ کو ہم سے علاج کرانا پڑے گا. تو یہ پالیسی ہوتی ہے بڑے ملکوں کی, جو وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت بہت کرائسس میں چل رہے ہیں, اور کرائسس کو دور کرنے کا راستہ کس کے پاس ہے. اصل میں وہ خود کرائسس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو پھر وہ دوسرے, اب یہ سیاسی باتیں لے کے بیٹھ جاؤں گا میں. خیر, تو جس کے ہاتھ میں پاور ہے نا, سمجھ لو دنیا بات کس کی سنتی ہے, اسی کی. دنیا سنتی کس کی ہے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. تو ابھی سپر پاوروں کے پاس پاور ہے, جو وہ کہیں گے غریب ملک بولو سنیں گے, بولیں گے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں. جیسے فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, فرعون نے کہا تھا
فرعون کے قوم میں نا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے کہا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں, شو یہ کیا کہ میں فرعونی ہی ہوں, تھا وہ فرعونی لیکن دل میں مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا بھائی یہ ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے ہمارا ایک خدا ہے, تو اس کی بات ہم اتنی جلدی کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی سچا پیغمبر ہو. اور پھر پچھلی قوموں کو دیکھو کیسے بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں, پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا, وہ تباہ ہوئے. تو نیوٹرل بن کے نا فرعونیوں کو سمجھا رہا تھا محل میں کہ بھائی ایک بندہ ہے, اس کی بات تو سنو نا, ہو سکتا ہے وہ واقعی سچا پیغمبر بھی تو ہو سکتے ہیں. فرعون نے پوری تقریر سننے کے بعد پتہ ہے کیا کہا تھا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. دیکھو میں تم لوگوں کو وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا, اور میری کھوپڑی میں ٹھیک بات آتی ہے, غلط بات کے لیے میری کھوپڑی ڈیزائن ہی نہیں ہوئی ہے. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد کا اصل ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو درست بات ہوگی. لیکن اتنا کانفیڈنٹلی فرعون نے کہا کہ میں اس کا اپنا ایک ترجمہ کرتا ہوں, اپنے اسٹائل میں ترجمہ کرتا ہوں, تاکہ فرعون کے جو کہنا چاہ رہا تھا نا اس کو آپ کے دماغ میں ڈال دوں. فرعون کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. کیا مطلب؟ کہ یہ جو کھوپڑی ہے نا, فرعون اپنی کھوپڑی کو کہہ رہا تھا, یہ غلط بات کے لیے ڈیزائن ہوئی نہیں ہے. اس میں ایسے سافٹ ویئر ہی نہیں ہے کوئی غلط بات آ جائے. اس میں ہمیشہ کون سی باتیں آتی ہیں؟ ٹھیک بات. لہذا جب ٹھیک ہی آئے گا تو میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو ٹھیک ہوگا. غلط بات تیرے بھائی نے آج تک کبھی بولو کی. یہ جیسے آج تاجروں کو چونا لگانے کا اسٹائل ہوتا ہے نا, تاجر لوگ کسٹمر کو جو چونا لگاتے ہیں اسی اسٹائل میں لگاتے ہیں نا. یار کیا ایسے سمجھائیں؟ دیکھو جب خریدار کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا, یہ کپڑا انکل یہ کتنے کا دیا کیسے, بھائی دیکھو آپ چونکہ اپنے پرانے آدمی ہو, میں آپ کو غلط چیز تو دے ہی نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے ان لوگ کو چونے لگانے کا طریقہ. آپ کو تو آپ کے سے تو اپنا پرانا تعلق ہے, آپ تو مفتی صاحب ہیں, آپ تو حاجی صاحب ہیں, اچھا آپ تو تبلیغ میں, اچھا ہم تو خود تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, تو آپ سے تو ہم غلط معاملہ کر ہی نہیں سکتے. تو ان کو وہ والا کپڑا نکال کے لاؤ, وہ جو لے کر آؤ, وہ جو جاپان سے اوریجنل جاپانی ہے نا وہ لا کے, تو پھر وہ جاپانی کہہ کے پورا پہنا دے گا آپ کو, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے سے تو یہ غلط بات کہہ سکتا ہی نہیں. ابے جو آپ کے علاواؤں سے غلط کہہ سکتا ہے تو آپ کیا مریخ سے آئے ہوئے ہو؟ جو ایماندار ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی, جو بے ایمان ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی. جو 1 روپے چراتا ہے وہ 1 کروڑ بھی موقع ملے گا چرائے گا, اور جو 1 کروڑ نہیں چراتا وہ 1 روپے بھی نہیں چراتا. 1 روپے جو نہیں چراتا وہ 1 کروڑ بھی نہیں چراتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چور چور ہوتا ہے, اس کو جہاں موقع ملے گا ہاتھ صاف کرے گا, اور جو ایماندار ہوتا ہے وہ 1 روپے بھی نہیں لے گا کسی کا. دیکھو جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, ان کو آپ بولو کہ 1 کروڑ روپے دیں گے, ہو سکتا ہے پھر بھی نہ پڑھیں, ہو سکتا ہے پڑھ لیں. لیکن جو نماز پڑھتا ہے نا اس کو آپ بولو 1 کروڑ روپے لے لے, آج فجر کی نماز چھوڑ دے, وہ سوتے میں چھوڑ دے گا, پیسے لے کے نماز نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا جب میں نے پڑھنی ہے تو میرے لیے اب 1 کروڑ 1 ارب 10 خرب سب برابر ہیں. جو نمازی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو پیسے لے کے نہیں چھوڑ سکتے, سستی میں چھوڑ دے گا, ایک الگ بات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح فرعون نے بھی نا بالکل وہی جو ہمارے تاجروں کا اسٹائل ہے, سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا, بات تو سب تاجروں کی کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا. تو وہ اس طرح سے مال بیچتے ہیں کہ یار آپ کے لیے اسپیشل یہ آفر ہے, باقی آپ سے کیا ہم نے پروفٹ لینا, آپ سے کیا ہم نے نفع لینا, آپ کو کیا ہم نے بیوقوف بنانا, آپ سے تو ہم اب 2 نمبری کر ہی نہیں سکتے. تو فرعون کا بالکل یہی اسٹائل تھا اپنی پبلک کو سمجھانے کا. وما اہدیکم الا سبیل الرشد. 2 باتیں کی فرعون نے, کہا ما اریکم الا ما ارى, پہلی بات تو میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا, میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا, اس لیے یہ تو نکال دو کہ تمہارے مشوروں پر میں عمل کروں گا, کہ موسیٰ کی بات سنو, غور کرو, مشورے کرو کہ واقعی پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں. یہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہاری باتیں مان لوں, میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں جو میری کھوپڑی میں آتا ہے. اب یہاں ایک اشکال ہوگا کہ حضور آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو ہو سکتی ہے, آرڈر پہ بنوائی ہے کیا, کوئی الگ قسم کی کھوپڑی لا کے لگی ہے, یہ جنت سے آئی ہوئی کھوپڑی ہے, غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا. اس کا فرعون نے اگلے جملے میں جواب دیا, وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, یاد رکھنا ہمیشہ میری کھوپڑی درست فیصلہ ہی کرتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھوپڑی میری ہو اور فیصلہ غلط ہو. یہ 2 باتیں جمع نہیں ہو سکتی, کھوپڑی فرعون کی اور باتیں غلط
یہ نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں بھی سمجھا دیا فرعون نے, اس زمانے کی جو بھی انگلش تھی. تو اٹ ازنٹ پاسبل ٹو ڈو دس, یہ نہیں ہو سکتا کہ کھوپڑی فرعون کی ہو اور اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ غلط ہو. یہ تم لوگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. میری ماں نے جو مجھے دودھ پلایا تھا وہ دودھ نہیں تھا, تو سب کی مائیں. تو فرعون نے کیا کہا کہ جو آپ سب کی جتنی بھی کھوپڑیاں ہیں ان میں اس بات کا چانس ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی. یہاں سے ایک اور بات یاد آ رہی ہے. دیکھو میں بیان میں جتنی باتیں علمی باتیں ہیں, یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں, وہ سب مارکیٹ میں پارسل کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, اہل حدیث ہیں, قابل احترام ہے میرے لیے. ابھی ان کا ایک کلپ چل رہا ہے, امام ابو حنیفہ کا اسپیشل نام لے کے نا کہ امام حنیفہ بہت اچھے تھے لیکن غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے, تو ابو حنیفہ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھ رہے ہو, مجتہدین معصوم تو نہیں ہوتے, ابو حنیفہ سے بھی تو ہو سکتی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو فون کر کے کہوں کہ حضرت ہم نے کب کہا کہ نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ ان سے غلطی کا جتنا امکان ہے نا, آپ سے غلطی کا امکان ان سے زیادہ ہے. یہ کیسی بات ہے کہ ان سے نہیں ہو سکتی آپ سے ہو سکتی, ان سے ہو سکتی ہے آپ سے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ سے؟ مقصد صرف ابو حنیفہ سے کاٹنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بار بار کے مجتہدین جو ہیں ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہم ان کے پابند نہیں ہیں, ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں. بھائی قرآن حدیث کے ابو حنیفہ بھی پابند تھے, آپ بھی پابند ہیں, یقیناً ہیں, لیکن ابو حنیفہ جب قرآن و حدیث کو بیان کریں گے اس میں غلطی کا امکان کم ہے, اور آپ جب بیان کریں گے تو غلطی کا امکان زیادہ ہے. اور پھر بھی یقین نہ آئے نا تو کبھی ہم سے ملیں, ہمارے پاس آئیں خوشبو لگا کے, تو ہم آپ کو بتائیں گے ابو حنیفہ سے اجتہادی غلطیوں کا امکان کم ہے, اور آپ لوگوں نے جو فتوے دیے ہیں نا اس میں امکان بہت زیادہ ہے. کتنے کلپ ہیں جو ہم نکال کے چلائیں گے آپ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے امکان کم ہوتا ہے, معصوم ہم کسی کو نہیں مانتے, اسی وجہ سے ماہرین کو فالو کیا جائے گا. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے, کیا علاج میں اس سے غلطی کا امکان نہیں ہے کیا؟ اب ایک عام آدمی جو اس لیول کا ڈاکٹر نہیں ہے, چند کتابیں پڑھی ہیں اس نے, وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور کتابوں سے آپ کو دکھا رہا ہو یہ اس کا علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ, آپ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کہیں وہ معصوم ہے کیا, ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی یقیناً ہے, لیکن ان سے امکان کم ہے, آپ سے امکان زیادہ. ایک بات یہ. دوسری بات یہ, ایک غلطی کا اہل ہے اور ایک غلطی کا اہل ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اگر درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر, غلط نتیجے پہ پہنچے پھر بھی 1 اجر, کیونکہ وہ مجتہد ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, اس کو پورا قرآن ساری حدیثیں آتی ہیں اور اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے, اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کر کے بھی اس سے غلطی ہو گئی تو معاف. لیکن ایک آدمی ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ غلطی کا اہل ہی نہیں ہے, وہ غلطی کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا, غلطی نہیں کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے ایکسپرٹ, علاج میں اس سے غلطی ہو جائے, ہو سکتی ہے, اس کو پھانسی نہیں ہوگی, پھانسی نہیں ہوگی اس کو, تھوڑا بہت ہوگا, بھائی ڈاکٹر ہے, ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایکسپرٹ نہیں ہے اور وہ ٹیکے ٹھوک رہا ہو لوگوں کے, اس ایک ٹیکے سے بھی بندہ مر گیا نا, سیدھا لٹکانے کا کیس ہے. سمجھ رہے ہو کہ بھائی تو اہل ہی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور اگر وہ ٹیکے ٹھیک بھی لگ گئے پھر بھی حکومت اس کو پکڑے گی کہ تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تو علاج کر لوگوں کا, تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ تو آج جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, مجھ سمیت, میں اپنے آپ کو بھی داخل, یہ اتنے ماہر نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنا باپ بنا لو قرآن و سنت میں. یہ ہم جیسے ہی ہیں سارے آڑے ترچھے, اتنے اب ماہرین گزر چکے ہیں جو مجتہدین کی صورت میں, ان لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے. میں بھی اس میں داخل ہوں. یہ وہ اتنے ایکسپرٹ ہو بھی نہیں سکتے اب, کیونکہ ہمارا علم جو ہے نا 1400 سال کے بعد جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس میں وہ اوتھینٹسٹی ہو ہی نہیں سکتی جو تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جنہوں نے علم حاصل کیا. وہ سندوں کے محتاج نہیں تھے, وہ ڈائریکٹ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے. وہ تو ڈائریکٹ صحابی تابعین سے جا کے مسئلہ پوچھتے تھے. کوئی صحابی سے پوچھ رہا ہے, کوئی تابعین سے پوچھ رہا ہے, کوئی تبع تابعین سے, اپنی زمانے کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مسائل پہ فتویٰ دے. ان کو علم آج کوئی چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا آپ ان سے کٹا کے کہہ رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں ہماری تشریحات کو فالو کرو. بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے؟
اب لوگ کہتے ہیں اچھا مفتی طارق مسعود نے کہہ دیا ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے, مجتہدین کے مقابلے میں. آپ کے مقابلے میں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری حیثیت نہیں ہے. کبھی خوشبو لگاؤ, یہ خوشبو لگا کے پتہ ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں, وہ میں نے جب بتایا نا گلگت میں بھی غریب لوگ ہیں وہاں قربانی کریں, تو کسی گلگتی کا کمنٹس آئے ہوئے تھے, مفتی صاحب گلگت میں بڑے مالدار لوگ ہیں, آپ کہہ رہے ہو غریب ہیں, کبھی گلگت آؤ نا خوشبو لگا کے پتہ چلے گا. کمنٹس میں آئے ہوئے تھے. تو مجھے لگا یہ گلگتی نے اپنی توہین سمجھی ہے. میں نے بھائی سارے گلگتیوں کو غریب نہیں کہا, سارے چترالیوں کو غریب نہیں کہا. بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ چترال گلگت میں ہیں جن کو ہم بھی جانتے ہیں, 4 بیویاں لے کے 4 گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں, ایسے ایسے کروڑ پتی لوگ ہیں, اور وہاں تو شادیوں کا رواج بھی زیادہ ہے. تو میں نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا جو غریب ہیں. اب سوال پیدا جب ہیں تو کراچی سے ان کے لیے گوشت کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کراچی میں قربانی زیادہ ہوتی ہے, تو ان لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں تک لوگ گوشت کم پہنچاتے ہیں, تو آپ بھی پہنچا دیں. یہاں تو غریبوں میں, کراچی میں بھی بہت سارے غریب ہیں نا, یہاں تو مل جاتے ہیں, ان علاقوں میں شہروں سے کم جاتا ہے. تو کسی گلگت والے کو یہ کہنا نہیں کہ گلگت میں جو ہوگا غریب ہوگا. تو وہ خوشبو لگا کے نا مجھے آ گیا, کسی نے نیچے طنز کیا ہوا تھا, مفتی صاحب ادھر کوئی غریب نہیں ہے یا غریب نہیں ہوتے, یہاں دولت دیکھنی ہے تو کبھی گلگت آؤ خوشبو لگا کے. سمجھ رہے ہو؟ میں نے سوچا تھا اس کا میں جواب دوں گا کہ بھائی کیوں غلط بیانی کر رہے ہو میرے بارے میں. اچھا خیر, کیا بات چل رہی تھی وہ جلدی جلدی ہم نمٹائیں بات کو, بیان ٹائم ہے بہت ہوتا ہے یار ہمارا آج کل. بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو غلطی کا امکان کس میں کم ہے کس میں زیادہ ہے. اور پھر بعض مسئلوں میں تو چاروں امام ایک طرف ہوتے ہیں, ابو حنیفہ بھی, امام مالک بھی, امام شافعی بھی, امام احمد بھی. یار اتنے بڑے بڑے چاروں ایک طرف ہیں, ایک مسئلے پر جمع ہیں, اور آپ ایک مارکیٹ میں نئی رائے لے کر آ رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو ان سے وہ معصوم تھوڑی غلطی کا امکان ہے. بھائی چاروں کا اتفاق ہو کے بھی غلطی کا امکان ہونا بہت مشکل ہے. اس میں تو جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں, تراویح کے مسئلے میں, اس کا مطلب آپ سے گڑبڑ ہوئی ہے, اس میں ان سے نہیں ہوئی ہے. تو خیر, تو فرعون نے کیا کہا, ما اریکم الا ما ارا. ہاں میں یہ بات مکمل کر لوں کہ ہم مجتہد نہیں ہیں, میں کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو مجتہد کہتا, تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن کس کے مقابلے میں؟ مجتہدین کے. آج کل کے اسکالرز کے مقابلے میں کی بات کر رہے ہو تو پھر اس میں ہم نہیں کہتے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر حیثیت نہ ہوتی تو ہم آپ کو فالو کر رہے ہوتے اور آپ کی باتوں اور نعروں سے متاثر ہو جاتے, ہم سمجھتے ہو. تو اس لیے ان اسکالرز کو فالو مت کریں, خدا کی قسم بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. ہر شخص بے لگام اونٹ کی طرح نا قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو کچھ بھی گھول کے پلا رہا ہے. اس کا فتویٰ الگ, اس کا فتویٰ الگ, اس کا فتویٰ الگ, اس کا فتویٰ الگ, ایک عجیب طوفان مچا ہوا ہے. تو خود تھوڑے دنوں میں وہ اہل حدیث عالم ہی پریشان ہوتا ہے اس سے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ہمارا شاگرد ہے, ہم ہی نے اس کو تقلید سے ہٹایا تھا, اب یہی ہمارا باپ بن گیا ہے. اہل حدیثوں میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں کہ یہ تو بے لگام ہو گیا. بھائی آپ نے تو بے لگام کیا ہے, آپ نے تو کہا فقہ شکہ کچھ نہیں ہوتا, بس قرآن حدیث جس کی جو سمجھ میں آئے. قرآن حدیث میں کچھ مسائل بہت واضح ہیں, کچھ مسائل کیا ہیں, اختلاف ہے اس میں. جو اختلافی مسائل ہیں وہ اتنے آسان ہوتے تو اختلاف کیوں ہوتا ان کے اندر, اس میں آپ عوام کو بے لگام چھوڑ دو تو بیڑا غرق ہوگا. اب طلاق میں تو ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا, وہ 3 طلاقیں جس نے دی ہوئی ہیں وہ ادھر سے فتویٰ لے رہا ہے, بیوی ادھر سے فتویٰ لے رہی ہے, وہ ادھر سے, کوئی کہہ رہا ہے 1 بھی نہیں ہوئی, کوئی کہہ رہا ہے 3 ہوئی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 2 ہوئی ہیں. سب کچومبڑ بنا کے رکھ دی ان لوگوں نے. یہ تو لوگ کچھ دن کے بعد دین سے بیزار ہو جائیں گے. خواہشات کی بیس پہ جو ہے نا مسلک بدلنا یا علماء کی آراء کو فالو کرنا کہ وہ آسان لگ رہی ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے, اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے شریعت کا قلادہ تھا نا آپ کے گلے میں, وہ آپ نے اتار کے رکھ دیا. اب آپ عابد نہیں ہو, عبادت میں اللہ کے غلام نہیں ہو, اب آپ اپنی خواہش کے غلام. اب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اب آپ یہ دیکھ رہے ہو آسان کیا ہے. تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے آپ کو. ایک صاحب نے مجھے بھیجا, میں نے ان کو بتایا نا, وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, میں نے ان کو بتایا کہ یہ ایسے جائز نہیں آپ کے لیے. انہوں نے کہا میں اس بارے میں عربی عالم کی رائے لے رہا ہوں. میں نے کہا کیوں لے رہے ہو رائے آپ؟ پھر اس مسئلے میں بھی عرب عالم کی رائے لو, اس میں مشکل تھی ان کی رائے.
کہہ رہے نہیں میں اس میں نہیں لوں گا، کیونکہ جس عالم کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو معاملات آتے، ایک مشکل ایک آسان، اختار ایسرہما، آپ آسان کو لیتے مشکل کو چھوڑ دیتے. تو اس عالم نے مجھے کہا ہے کہ بھائی جہاں آسانی نظر آئے اس کو لے لو. میں نے کہا یہی اس عالم کے فارغ ہونے کی دلیل ہے کہ ایک حدیث جو اس کو فیور کر رہی تھی وہ لے لی، جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ نہیں لی. میں نے کہا بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اس کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہیں، تو جو مشتبہات سے بچے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے. تو میں نے کہا اب جب اختلاف ہو گیا تو مشتبہ تو ہو گیا نا، پھر اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو احتیاط والا قول ہے اس کو لے لو. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ وہ عالم وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی آسانی کو ترجیح دیتے تھے، وہ حدیث جس میں احتیاط پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ اس حدیث کو کیا کر رہے ہو؟ آپ اس کو چھوڑ رہے ہو آپ. میں نے کہا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے ایسرہما، جب بھی آپ لیتے تو آسان چیز کو لے لیتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب دو مجتہدین کا اختلاف ہو تو پھر جو آسان قول ہوگا اس کو لیا جائے گا، یہ نہیں ہے. اس بے راہ روی کا پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جو قرآن و سنت کے نام پہ پبلک کو بے لگام اونٹ کی طرح کر دیا نا لوگوں نے، مجتہدین کا اور فقہ کا پابند نہیں بنایا، اس کا نتیجہ میں ابھی لکھ کے دے رہا ہوں 20-30 سال کے بعد متا حلال ہو جائے گا. اور اسکالرز نے اس پہ قلم اٹھانا شروع کر دیا ہے. آپ قرآن و سنت کو اگر صحابہ اور فقہا سے ہٹا کے سمجھو گے نا تو گمراہی ہی گمراہی ہے. بیچ سے اگر آپ ان اسلاف کو، مجتہدین کو اور صحابہ کو نکال دیا تو پھر کیا ہے؟ گمراہ. ابھی ایک اہل حدیث عالم کا متا کے خلاف بیان آیا، بہت اچھا بیان تھا ان کا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے بولوں کہ حضرت جو شیعہ لوگ جو متا سمجھتے ہیں ٹیمپریری نکاح، 2 گھنٹے کی شادی، 1 ہفتے کی شادی، ہماری نظر میں اس میں اور زنا میں کوئی بال برابر بھی فرق نہیں ہے، بلکہ زنا سے بدتر ہے. اس لیے کہ زنا میں آپ 2 بندوں کو گواہ نہیں بناتے، اس میں آپ 2 بندوں کو گواہ بنا کے زنا کر رہے ہو کہ گواہ رہنا 2 گھنٹے کا ہمارا ایگریمنٹ ہے. اس ٹائم کو بڑھانے سے کوئی فرق تھوڑی پڑے گا، 2 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینہ بھی ہو سکتا ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ بھی تو کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا. او بھائی جان امریکن میں جب جاپان میں تھا نا تو ایک امریکی جاپان آیا ہوا تھا، تو مجھے لوگوں نے بتایا اس نے میسج چھوڑا ہوا ہے اپنی آئی ڈی سے کہ مجھے 1 ہفتے کے لیے گرل فرینڈ چاہیے کرائے پر. میں 1 ہفتہ ٹور پہ آیا ہوں تو کوئی جیپنی گرل فرینڈ مل جائے گی. جیسے ہم ہوتے ہیں نا جا رہے ہیں کہیں 1 ہفتے کے لیے ٹیکسی چاہیے، 1 ہفتے کے لیے رکشا چاہیے، تو گورے کو 1 ہفتے کے لیے کیا چاہیے تھی؟ گرل فرینڈ. تو کرائے پہ ملتی ہیں وہاں پہ؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہاں گرل فرینڈ پوری دنیا میں ہے. اب ایسا نہ ہو آپ سب نکل لو یہاں سے بیان کے بعد. 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے گرل فرینڈ ملتی ہے کس پر؟ کرائے پر. پوری دنیا کو گواہ بنا رہا ہے وہ. خالصتاً زنا ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ بدترین زنا، صرف زنا نہیں بدترین، کہ حرام کاری بھی کر رہے ہو اور دنیا کو اس پہ گواہ بھی بنا رہے ہو. جتنے لوگوں کو گواہ بناؤ گے اتنے بڑے مجرم ہوگے. تو متا میں زنا میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے. اہل حدیث اس کی مخالفت کر رہے ہیں متا کی، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کل یہ حلال ہو جائے گا. کیوں؟ 3 طلاق کو 1 کرنے کی جو اہل حدیثوں نے دلیلیں دی ہیں نا، اسی ٹائپ کی دلیلیں متا کے بارے میں بھی ہیں. لیکن ہم 3 طلاق کو 1 کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی صحابہ نے اس کو فالو نہیں کیا. 3 طلاق کو 1 کہنے کی جو دلیل ہے جو اہل حدیث دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں 3 طلاق کو 1 شمار کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں 3 کو 1 شمار کرتے تھے، عمر کے ابتدائی دور میں بھی 3 کو 1 شمار کرتے تھے. حضرت عمر نے کیا لا بنا دیا؟ 3 کتنی ہوں گی؟ 3. تو حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا، اصل وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے. 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1. اس کے ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ او بھائی بالکل اسی طرح کی حدیث جابر بن عبداللہ متا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں متا کیا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں متا کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے متا کو کیا الگ کر دیا؟ حرام. یہی دلیل کون دے رہا ہے؟ شیعہ دے رہے ہیں متا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. صرف حدیث دیکھ کے فوراً متاثر ہو جانا اور فتویٰ دے دینا، اگر یہ امت کو بے لگام کر دیا جائے تو جیسے 3 طلاقیں 1 ہیں، چند سالوں بعد متا بھی کیا ہو جائے گا؟ بولو حلال.
کیا برداشت کر لو گے یہ اپنی سوسائٹی میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ یہ جابر بن عبداللہ کی اپنی رائے ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ متع نبی کے دور میں حرام ہو چکا ہے. یہی کہیں گے نا اس کے بارے میں, ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حلال کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دیں اور سارے صحابہ خاموش بھی رہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. حضرت عمر سے اگر ایک غلطی ہوگی تو باقی صحابہ سے بھی خاموشی ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ غلط نہیں ہو سکتے, تو جیسے صحابہ نے حضرت عمر کے متع کو حرام قرار دینے والے قانون کو مانا ہے, ایسے ہی صحابہ نے حضرت عمر کے 3 کو 3 کہنے والے قانون کو بھی مانا ہے. تو نہ اس میں صحابہ غلط نہ اس میں غلط. تو جو متع والی حدیث کا جواب ہے وہی 3 طلاق والی حدیث کا بھی جواب ہے. اب متع والی حدیث کا کیا جواب ہے؟ ہم کہتے ہیں یار سب صحابہ حرام سمجھتے تھے, تو کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہی ہے بھائی متع نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا, عین ممکن ہے جابر بن عبداللہ کو پتہ نہ چلا ہو. تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا, کیونکہ متع کیسے حرام ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے. قرآن کہتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, مرد کے لیے اپنی خواہش پوری کرنا اپنی بیوی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس سے انسان متع کرتا ہے. دنیا کی کسی کتاب میں اس کو بیوی نہیں کہا جاتا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ قرآن کہہ رہا ہے آپ کے پاس آپشن کس کا ہے؟ صرف وائف کا, بیوی کا آپشن ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس عمل کو حرام قرار دیا ہے, لیکن اس وقت میڈیا کا ایسا دور تھوڑی تھا. زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی, چلتی چلی آ رہی تھی, لوگ پھر بھی متع کر رہے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ حرام ہو گیا ہے. حضرت عمر نے اسی حرام کا کو اپلائی کیا ہے کہ بھائی اب زنا والی سزا دوں گا, کوڑے ماروں گا اس کو, میں شادی شدہ ہوگا تو رجم کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ حضرت عمر نیا کام نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح زمانہ جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, چاہے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں ہو. اس میں ایک مجلس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے, 1 مہینے میں ہو یا 3 مہینے میں ہو, ایک سمجھی جاتی تھی. یہ عبداللہ بن عباس کی صحیح حدیث ہے موطا کی, حضرت عائشہ سے بھی اس طرح کی روایت منقول ہے. پھر اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا کہ یہ حکم منسوخ, اب 3 کے بعد تمہیں رجوع کا حق بولو نہیں ہے. تو منسوخ ہو گیا, لیکن عین ممکن ہے جیسے متع کا بہت سارے صحابہ کو, بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ حرام ہے, ایسے ہی عین ممکن ہے 3 طلاق کے ایک والے مسئلے کا بعض صحابہ کو علم نہ ہو کہ وہ حرام ہو گئی. اب 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے, کیونکہ ہمیں حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں آپ کی محفل میں دی گئی ہیں اور آپ نے اس کو نافذ کیا ہے. بخاری کی حدیث ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ میری کتاب ہے نا طلاق ثلاث پر, وہ کبھی پڑھ لیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ اہل حدیثوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے جو 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں, کخ بھی نہیں ملتا ہمیں اس میں. اور پھر بھی یقین نہ ہے کوئی اہل حدیث کا بڑا عالم آئے خوشبو لگا کے, تو جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ مجھے بلا لو, میں خوشبو لگا کے آ جاؤں گا. تو سمجھتے ہو ایک سے غلطی ہوگی نا, سارے صحابہ سے غلط ہو رہی. حضرت عمر بھی غلط کر رہے ہیں 3 کو 3 قرار دے کر, حضرت علی بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, حضرت عثمان بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, پھر عبداللہ بن مسعود بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, پھر عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی ہیں وہ بھی 3 کو 3 قرار دے رہے ہیں. اور بھائی جان, اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ سارے غلط تھے, کہہ رہے ہیں معصوم نہیں ہے, ان سے غلطی کا امکان ہے. ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, عمر کا, عثمان کا, علی کا, عبداللہ بن مسعود کا نہیں پڑھا. او بھائی جان, یہ معصوم نہیں تھے, ہم مانتے ہیں, لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے, آپ سے غلطی کا امکان زیادہ ہے. اس لیے میں 3 طلاق کے مسئلے میں بہت سینسیٹیو ہوں. اس مسئلے میں اہل حدیث کا فتویٰ لے کے 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھنا جائز نہیں ہے. قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ اللہ کہے گا عمر کا فتویٰ تھا 3 ہوتی ہیں. اہل حدیث پتہ ہے گڑبڑ کیا کرتے ہیں؟ حنفیوں کے فتوے کو مت مانو, حنفیوں کے فتوے کو, یہ تقلید کی اندھی تقلید ہے. بھاڑ میں جائے, آپ حنفیت کو ایک طرف رکھو. ابو حنیفہ نے جو 3 کو 3 کہا نا, حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں کہا ہے, اس لیے کہ عمر کا قانون تھا, عثمان کا قانون تھا, علی کا قانون تھا, عبداللہ بن مسعود کا قانون تھا, عبداللہ بن عباس کا قانون تھا, ابو ہریرہ کا قانون تھا, عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ کا قانون تھا. کتنے لائن لگی ہوئی ہے صحابہ کے فتووں کی. وہ میری کتاب ابھی چھپنے والی ہے, پڑھ لینا وہ انشاءاللہ. تو جو 3 طلاق کو ایک کہہ کے رکھتا ہے نا اور کہتے ہیں میں حنفیوں کو نہیں مانتا, میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں, جب خدا تمہیں قیامت میں بلائے گا نا اور اللہ کہے گا کہ عمر غلط تھے اور اہل حدیث ٹھیک تھے,
اہل حدیثوں کا مقابلہ ابو حنیفہ سے نہیں کراؤ اس مسئلے میں. اہل حدیثوں کا مقابلہ کس سے کراؤ؟ اہل حدیث کا مقابلہ مجھ سے نہیں کراؤ کہ مفتی طارق مسعود کا فتویٰ 3 ہوتی ہیں اور اہل حدیث کا فتویٰ 3 ہوتی ہیں. تو اہل حدیث چونکہ قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو مانیں گے. مفتی طارق مسعود تو حنفی ہے. یہ کہہ کے دنیا میں تو تم الو بنا سکتے ہو لوگوں کو, آخرت میں یہ عذر نہیں چلے گا, کیونکہ قرآن جہاں طلاق کے حکام بیان کرتا ہے نا وہاں کہتا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں, باؤنڈری ہے, اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں. تو دنیا میں تم یہ کہہ سکتے ہو مفتی طارق مسعود کا فتویٰ یہ حنفی ہے اور وہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں. بھائی جان صحابہ زیادہ قرآن حدیث کو مفتی طارق مسعود اگر 3 کو 3 کہتا ہے نا, اس لیے نہیں کہ میرا فتویٰ ہے, اس لیے کہ عمر کا قول, عمر کا قانون ہے, عثمان کا قانون ہے, علی کا قانون ہے, عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے, عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے. یہ سارے حوالے میری کتابوں میں, اور بھی بہت سارے صحابہ ان کے حوالے میری کتاب میں لکھے ہوئے اور میں نے یوٹیوب پہ ڈالے بھی ہیں. یہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کہے گا علی نے بھی غلطی کی, صحیح ہے نا, رضی اللہ عنہ, ان کو نہیں پتا تھا قرآن حدیث کیا ہے. عثمان نے بھی غلطی کی, ان کو نہیں پتا تھا قرآن و حدیث بولو کیا ہے. عمر نے بھی غلطی کی, ان کو نہیں پتا تھا قرآن و حدیث میں کیا ہے. عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی ہیں جو تم پیش کرتے ہو, وہ خود اس حدیث کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا تھا قرآن حدیث کا مطلب کیا ہے. تم نئے آئے ہو کیا؟ یہ فوراً جواب میں کہیں گے کہ فلاں صحابی کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں, تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, لہذا من صحابی کی رائے لے رہے ہیں. کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اہل حدیث اس مسئلے میں جب پھنستے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جب قرآن حدیث میں پھنستے ہیں تو پھر دیوبندیوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں دیوبندی نے لکھا ہے کہ 3 ہوتی ہیں, فلاں دیوبندی نے لکھا ہے کہ 8 تراویح اصل ہیں. جہاں پھنسے قرآن و سنت میں فوراً حوالے کس کے آئیں گے؟ بھائی سارے دیوبندی بھی لکھ کے, کتاب بھی لکھ کے چلے جائے, ہماری صحت پہ کوئی اثر بولو نہیں پڑتا اس, کیونکہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں. ہم نے کلمہ علماء دیوبند کا نہیں پڑھا, اور نہ ہمارے علماء دیوبند نے دیوبندیت کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے کبھی ٹھیکہ لیا ہی نہیں ہے غلط چیز میں علماء دیوبند کا دفاع کرنے کی. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اکابر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنے کسی اکابر کی غلط بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بولو نہیں کرنی ہے. تو یہ اتنی لمبی تقریر اس لیے ہو گئی کہ یہ جو فرعون نے کہا تھا نا, میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, تو یہ فرعونیت کہ جراثیم آج بھی پائے جاتے. اپنی رائے کو اتنے بڑے بڑے علاموں کے مقابلے میں لا کے پیش کر دینا, اس سے کیا ہوگا بھائی؟ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتا آپ مت فالو کرو. عوام کس کو فالو کرے گی؟ عوام قرآن حدیث کا سمجھنے میں فقہا کی طرف جائے, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت آج کے اسکالرس کی طرف آنے کے. تو ابو میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. یہ جو طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے نا, یہ متع جیسا ہی ہے بالکل. جیسے 3 طلاق پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 ہوتی تھی. ہم کہتے ہیں بھائی صحابہ تو سب 3 کو 3 کہہ رہے ہیں یار, تمہارا تو اگر ہوتی تھی تو نبی کے مشورے سے تھوڑی ہوتی تھی. عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے, ادھر تک. کوئی قائل ہے یہاں تک تیمم کا؟ بولو نا. اور صرف دور میں نہیں, حدیث میں آتا ہے نبی کی معیت میں, نبی کی موجودگی میں ہم نے یہاں تک تیمم کیا ہے. کوئی بھی اس حدیث کو نہیں مانتا. کہتے ہیں بھائی کیا ہے, اس وقت ہو سکتا ہے نبی نے تنبیہ نہ کی ہو, لیکن ہمیں جو نبی سے ملتا ہے وہ کہاں تک تیمم ملتا ہے؟ یہاں تک ملتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ابن یاسر نے کیا ہے تو ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو اس طرح جابر عبداللہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے دور میں متع کیا, عمر نے روک دیا. ہم کہتے ہیں آپ نے ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کیا ہو, نبی کے علم میں نہ آیا ہو, لیکن بعد میں جب صحابہ ایک چیز پہ جمع ہو گئے, حضرت عمر قانون سازی کر رہے ہیں. بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے, وہ کہہ رہے ہیں متع کرے گا رجم کریں گے. اور عقل بھی کیا کہتی ہے کہ اسلام میں ایسی بے غیرتی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو بالکل اسی اسٹائل میں دلائل 3 طلاق کے بھی ہیں. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جس طرح کھینچا تانی کر کے 3 کو 1 کیا ہے نا, اس سے آسانی سے کھینچا تانی, آسانی زیادہ کھینچی تانی نہیں کرنی پڑتی. متع حلال اس سے زیادہ آسانی سے ہوگا, سمجھتے ہو؟ متع اس سے زیادہ, کیونکہ جابر بن عبداللہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کے دور میں متع کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی, جبکہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں 3 نبی کے دور میں 1 ہوتی تھی, عمر نے 3 کی ہیں. تو عبداللہ بن عباس کا صحیح سند سے فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اس کا جواب دینا آسان ہے, متع کا جواب دینا مشکل ہے. آپ کے پاس اصل دلیل یہی ہے کہ بھائی ہم کس کو ہم ائمہ مجتہدین جو اہل سنت والجماعت کے ان کو فالو کرتے ہیں, اور وہ چاروں اس پر جمع ہیں. اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں 4, وہ چاروں اس پر جمع ہے کہ متع اور زنا میں کوئی فرق
نہیں ہے تو ہم وہ تشریح مانیں گے جو ان کی ہے. اگر آپ اپنی طرف سے تشریحات کا دروازہ کھول دو گے نا تو امت کا پروگرام بڑھ گیا. یہ بھی حلال ہوگا متا کچھ دنوں میں. اور ایک صاحب نے تحریر لکھی کہ ایکچولی نوجوان جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں ضرورت کے پیش نظر زنا سے بچنے کے لیے ایکچولی اتنی پرابلمس ہوتی ہیں تو علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اختلافی مسئلہ ہے, بعض تابعین سے جواز منقول ہے اور بعض جو ہے نا وہ اسلاف میں بعض لوگوں سے اس کا جواز منقول ہے. تو اختلافی تو مانو نا, پہلے یہ ہم سے منوائیں گے اختلافی ہے, اس کے بعد پھر کہیں گے جب مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو لچک ہوتی ہے تو ضرورت کے بیس پہ دوسری قول پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے, جائز ہو جاتا ہے. لہذا پھر وہاں سے کیا کرو گے, جواز کا فتویٰ لو. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں. اور جو بے غیرت دلیل دینا متا کے حلال ہونے کی, اس کو بول تو اپنی بیٹی متا کے لیے پیش کر, تو اپنی بیٹی اناؤنسمنٹ فیس بک پہ ڈال کہ یہ متا کے لیے تیار ہے. تصویر نہ لگاؤ, نام پتہ دے دو اس کا. کوئی کرے گا غیرت مند, یہ ایک دم غصے میں آئے گا نا وہ, کیا خیال ہے بھائی غصہ کیوں ہو رہا ہے, اس میں بغیرتی والی کیا بات ہے, ایک چیز حلال ہے تو اس میں غصہ کیا. اپنی بچیوں کے رشتوں کے لوگ اشتہارات ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے, اس میں کسی کو غصہ آتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا, وہ کہ بغیرتی سمجھی جاتی ہے. شادی دفتروں میں بھی جاتے ہیں, بھائی ہماری بچی ہے اتنی کوالیفیکیشن ہے, کوئی مناسب سا منڈا ہو تو خوشبو لگا کے ہمارے گھر اس کو بھیج دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس میں کوئی بغیرتی نہیں سمجھی جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھے ان کے والد نے خود رشتہ پیش کیا کہ میری بیٹی میں آپ سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس پہ پیش کیا, حضرت علی پہ. حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ جب بالغ ہوئیں بہت رشتے آئے, فرمایا میں نے ان کو کن کے لیے رکھا ہے, علی کے لیے. بڑی فضیلت ہے سیدنا علی کی, ہے نا. تو اسی طرح صحابہ میں یہ تھا. حضرت تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اگر یہ متع حلال ہے اس دلیل کی بیس پہ کہ جابر بن عبداللہ صحیح مسلم میں کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متع کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں, اور عمر نے پابندی لگائی ہے. اگر اس حدیث کی بیس پہ حلال ہے تو بھائی اپنی بیٹی آپ اشتہار دو کہ ہمارے ہاں متع سینٹر کھلا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ متع سینٹر ہے اور اپنی بیٹی کوئی پیش کرے, یہ سن کے بھی اس کو کانپنے لگے گا غصے سے, اس کا مطلب یہ بے غیرتی ہے, اور بے غیرتی اسلام میں جائز بولو نہیں ہو سکتی. تو وہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو لیا جا رہا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کل ما صح فہو مذہبی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ نبی سے حدیث ثابت ہے میرا مذہب ہے, اتنا آسان کام یہ ہوتا نا فقی مسائل میں. جو حدیث جیسے آ گئی آپ نے عمل کرنا ہے, تو پھر متع بھی حلال ہوگا. پھر اور بہت سارے مسائل ہیں تو تبھی اجتہاد ہوتا ہے. مجتہدین بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز جو گزر چکے ہیں, انہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے میں, مرتب کرنے میں. اب جب مرتب ہو گیا تو ہم اسی کے پابند ہیں, ہمیں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی اسکالر ہٹتا ہے تو اپنی ذات کی حد تک ہٹے, وہ پبلک کو اس پہ لانے کی کوشش مت کرے. وہ بڑا غرق کر دے گا وہ لوگوں کا, ہو رہا ہے غرق. اور ابھی متع پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایکچولی وہ مجبوری ہوتی ہے کہ نوجوان کیا کرے, کہاں جائے, تو مجبوراً ہم شیعہ مسلک سے لے لیتے ہیں یا فلاں تابعی کا یہ مذہب ہے. ایسے شاذ اقوال تو ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو. تو ایسا کسی نے مضمون لکھا ہوا تھا, مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا مجبوری میں زنا کو تم حلال قرار دے رہے ہو تو مجبوری کس بات کی رہ گئی؟ کتنا ٹائم لگتا ہے, جاؤ کسی طوائف کو پکڑو, 2 گواہ لے کر آؤ, بولو 2 دن کی شادی ہو رہی ہے ہماری, 1 ہفتے کی شادی ہو رہی ہے ہماری, اور 1 ہفتے بعد طلاق کے بغیر آٹومیٹکلی نکاح کیا ہے ختم. تو یہ زنا ہی تو ہے. فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تاکہ کمبختوں شادیاں کرو. جو کرنے کا کام ہے اس سے وہ اس کا پروگرام اور بھی بڑھ جائے گا. جب متع سینٹر کھلیں گے تو شادیوں کا رواج بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اور بیڑا غرق ہو جائے گا. خام متع سے کون چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو؟ 1 ہفتے کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے کوئی اولاد چاہتا ہے؟ کون چاہے گا اس سے اولاد ہو؟ تو اس لیے ہم اس بغیر کبھی جب کوئی متع کے فضائل سنا رہا ہو نا فیس بک پہ, اس کو بولو اس پہ دلائل نہ علمی دیا کرو. یہ علمی دلائل سے مسئلہ, عوام میں اتنی علم دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا, عوام آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے, کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ جب دلائل دیکھیں گے نا, یہ حدیث فلانی حدیث, فلاں صحابی کا قول, فلاں تابعی کا قول, اور فلاں بخاری کے راوی اس کی طرف منسوب, تو ایسی چیزوں سے آہستہ آہستہ عوام کہتے یار دلائل تو ہیں بیٹا دلائل. حالانکہ وہ کتنے پانی میں ہیں وہ دلائل, ان کی حیثیت کیا ہے وہ تو صحیح علماء جانتے ہیں, ان میں وزن کتنا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ
دیکھو شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے نا، اگر گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کر دے جج، تو وہ نافذ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے نظر آتا ہے، یہاں کے علماء کو اس پر اشکالات ہیں، خود سعودیہ کے علماء کو بھی اشکالات ہیں. اب اختلاف ہے علماء کا اس میں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن جب گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا، سعودی عدالت نے فیصلہ کر دیا، تو وہ سب کے لیے نافذ. خوب سمجھو اس مسئلے کو، تھوڑا علمی بات ہے، بور نہ ہو جائیں کہیں آپ. جہاں بھی مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں، تو اس میں اب ریاست نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر شریعت میں وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر کسی نے طلاق بائن دی بیوی کو، ایک طلاق دی بائن. اب آپ تھے انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، وہاں کی عدالت شافعی فقہ کو فالو کرتی ہے. آپ کا کیس گیا کورٹ میں، ٹھیک ہے نا. اب کورٹ تو شافعی فقہ پہ فالو کر رہی ہے. کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی ایک طلاق امام شافعی کے ہاں بائن ہوتی نہیں ہے، وہ لازمی رجعی ہوتی ہے. کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو رجوع کا حق ہے. تو شریعت میں یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جج کا فیصلہ آپ کے جو مسلکی اختلاف ہے اس سے بالاتر ہوگا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو حکومت کی، تو وہ نافذ ہو جائے گا آپ کے اوپر. سمجھتے ہو؟ آپ آج کل کے اسکالر کی آپ بدماشیاں دیکھو، اس قانون اس اصول سے کیسے کھیل رہے ہیں. چند دن پہلے کے اسکالر کی ایک تحریر چلی کہ 3 طلاقوں کے بعد لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں گورنمنٹ سے یہ قانون پاس کروا کے کہ وہ 3 طلاق کو ایک قرار دے. پھر یہ قانون جب پاس ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا یہ کہ پھر کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جتنے بھی مسلمانوں کے مسلک ہیں نا، جب بھی 3 دیں گے تو ہوں گی کتنی؟ وہ گورنمنٹ کے قانون کی وجہ سے کتنی ہوں گی؟ 1 ہوگی. کیونکہ حکومت کا قانون وہ اختلافی مسئلے میں القضاء یرفع الخلاف، جو قاضی کی قضا ہے نا، جج کا فیصلہ، وہ اجتہادی مسئلے میں اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس قدر ایک چیز کو آج کل کے اسکالر جن کے پاس علم میں عمق نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، وہ کیسے اسلامی اصول اور ضابطوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہاں کیا میں نے پھر اس پہ لکھا، میں نے کہا یار یہ اس نے کتنی بڑی ضلالت کی ہے. 2 ضلالتیں. اور یہ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ 3 طلاق کا مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں، یہ تو بنایا گیا ہے اختلافی. یہ جبکہ ہے جب دلائل دونوں طرف ہو، اختلاف ہو صحابہ میں، ائمہ مجتہدین میں، جبکہ یہاں چاروں امام کیا ہیں؟ اہل سنت کے جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اس پر متفق ہیں. تو اختلافی مسائل میں ہوتا ہے، اجماعی مسائل میں حکومت کا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حکومت یہ قانون بنا دے کہ متع کی پرمیشن ہے، تو کیا حلال ہو جائے گا متع؟ آپ کہو بھائی بعض مجتہدین کا تو اختلاف تھا، تابعین میں ہمیں بعض اقوال ملتے ہیں کہ متع کو جائز سمجھتے تھے. ہم کیا کہیں گے؟ بھائی اہل سنت والجماعت کے چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ متع کیا ہے؟ حرام. تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اب گورنمنٹ اگر لا بنا بھی دے نا متع کے حلال ہونے کا، تو وہ حلال نہیں ہوگا. تو 3 طلاق پر بھی اجماع ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو، جج کی ذاتی رائے یہ ہو، جج بھی مجتہد ہو، غور و فکر کر کے وہ ایک رائے قائم کرتا ہے، تو چونکہ وہ حکومت میں ہے جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، پھر جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ اختلاف میں نافذ ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے قول کمزور ہے، ضعیف ہے، آپ اس بیس پہ گورنمنٹ سے جا کے پاس کرواؤ تاکہ یہ نافذ ہو جائے. اس کی عالم اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ تو جج فیصلہ قرآن و سنت میں غور کر کے ایک فیصلہ نافذ کر دے تو جج کی بات مسلکی اختلاف پر کیا ہوگی؟ شریعت میں حاوی ہوگی، کیونکہ وہ بھی اسلام کا ہی ہے اور قرآن و سنت سے غور کر رہا ہے. یہاں جج کون سا قرآن و سنت میں غور کر کے فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں تو جج جو ہے، آپ نے جا کے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا کہ جج کو مشورہ دو، پتہ ہے کہ قول کمزور ہے، پھر مشورہ دے کے نافذ کروا دیا. یہ قضا یرفع الخلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ بدترین تحریف ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟